تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار بر محمد و آل محمد بلند سے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أحبها أحبني ومن أبغضها أبغضني ومن أبغضني أبغض الله صلوات محمد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کا نام ہے کہ اگر ان کی ذات میں موجود فضائل اور کمالات پر گفتگو کی جائے تو شاید ہزاروں صفحے سیاہ ہو جائیں، لیکن نہ حق ادا ہوگا اور نہ ہی ہم اس مقام کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس ہستی کو جب قرآن کریم میں پیش کیا تو ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عملی زندگی میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو جب انسانوں کے سامنے پیش کرنا چاہا تو خاص اہتمام فرمایا. نبی کریم کے بارے میں شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی دیکھتے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں، بولتے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں، اور عمل بھی اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. یہ جو بعض جاہل لوگ تقسیم کرتے ہیں، نبی کی ایک ذاتی زندگی ہے جو بشری ہے اور ایک وحیانی زندگی ہے، تو وہ جو وحی والی ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور جو ان کی ذاتی زندگی ہے اس میں لوگ آزاد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگر نبی کو پہچانتے تو ایسی یاوہ گوئیاں اور ایسی ہرزہ سرائیاں کرنے کی نوبت نہ آتی. جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے، جتنا پست ہوتا ہے، جتنا اس کا ذہن محدود ہوتا ہے، وہ اسی حساب سے کائنات کو دیکھتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں، اگر آپ کنویں میں ہو
تو کنویں سے اوپر اگر کائنات کو دیکھنا چاہیں تو آپ کے دیکھنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ کنویں کا وہی منہ ہے جہاں سے جو آپ کو نظر آئے اسی کو آپ عالم سمجھیں گے. لیکن اگر آپ آسمانوں میں ہوں تو آسمانوں پر سے جب آپ عالم کو دیکھنا چاہیں یا تو زمین آپ کو اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ چھوٹی سی نظر آئے گی، اور پھر ان تمام عالم کو جب آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کی سوچیں، آپ کی فکریں، آپ کے اندر کا وہ ادراک آپ کو بتائے گا کہ یہ عالم کتنا وسیع ہے اور ہم اس عالم میں کتنے چھوٹے سے جرسوں میں ہیں. اس کا تعلق انسان کی دید اور انسان کی نگاہوں سے ہے. اس لیے جس شخص یا جس انسان کا دل جتنا وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا جس کی معرفت کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا جس کی نگاہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، جس کا ذہن جتنا وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ کائنات کو اور پھر کائنات کے خالق کو پہچانتا چلا جاتا ہے. اور جتنی اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ انسانی مزاج ہے. لہذا خود نبی کریم کے اپنے دور میں بھی وہی صورتحال تھی جو آج ہے. نبی کریم کے اپنے اطراف میں جو لوگ تھے ظاہر سب ایک طرح کے نہیں تھے. کوئی اتنا ہی وسیع تھا جتنا اس کا ظرف تھا اور کوئی اتنا ہی محدود جتنا اس کا ظرف تھا. لہذا جس طرح سے قرآن کریم نے کہا کہ انبیاء بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں بلکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا، ان انبیاء میں سے کچھ کو ہم نے کچھ اور پر فضیلت دیا ہے. کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ کا ذہن وسیع ہے، کچھ کا ذہن محدود ہے، کچھ کی معرفت وسیع ہے، کچھ کی معرفت محدود ہے. تو یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء میں یہ روش رہی. اس لیے اگر آپ خود انبیاء کے وہ قصے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں انہی میں غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے عظیم ترین نبی جو اول العزم ہے، اول العزم، اور ایسے نبی ہیں جو صاحب کتاب ہیں، ایسے نبی ہیں جو صاحب شریعت ہیں، لیکن جب ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، یہ جو خیال کا لفظ میں نے عرض کیا یہ ہمارے ہاں کتابوں میں بھی احادیث میں موجود ہے اور اہل سنت کی روایات کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے یہ جو مجھے مقام عطا کیا ہے کیا مجھ سے برتر بھی کوئی ہو سکتا ہے اس وقت جس کو اللہ نے اتنی عظمت اور اتنا بڑا مقام عطا کیا ہو. تو میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ اللہ کو ہنسی آئی ہوگی. اللہ البتہ ان صفات سے ظاہر ماورا ہے، لیکن اپنے سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا ہے موسیٰ اگر تم نے یہ سوچ ہی لیا ہے تو پھر اب تم جاؤ فلان جگہ، تمہیں ایک شخص ملے گا، اس کے ساتھ کچھ دن گزار لینا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا. اب جب گئے ظاہر اللہ کے مطیع ترین بندے ہیں، اللہ کے پاک ترین بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو الواح اور آیات اور کتاب ملی ہے، صاحب شریعت ہے، اللہ کے تابعدار ہیں، فرمان بردار ہیں. فوراً کہا سمعاً و طاعتاً اٹھے اور گئے. کس کو دیکھا؟ حضرت خضر کو. حضرت خضر نے صرف 3 واقعات کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے موسیٰ تم کتنے محدود ہو اور اللہ کا علم اور مجھ جیسا اللہ کا بندہ کتنا وسیع ہے تمہارے مقابلے. یہاں پر حضرت خضر کے حوالے سے اکثر علماء نے لکھا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. حضرت موسیٰ نبی تھے لیکن حضرت خضر نبی نہیں تھے. وہ صاحب شریعت نہیں تھے، وہ صاحب کتاب نہیں تھے، لیکن ایک غیر نبی اور غیر صاحب شریعت ہستی کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں لا کر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ اپنے ذہنوں کو کھول لو، جو تم نے
محدود سوچ اپنا رکھی ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے یا نہیں ہے، تو دیکھ لو ایک شخص تمہارے مقابلے میں آتا ہے اور وہ کچھ جانتا ہے جو تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ واقعات میں بیان نہیں کرتا، میں صرف اس وقت مثال کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس مثال کو سامنے رکھ لیجیے۔ اسی طرح خود نبی کے اپنے دور میں بھی یہی صورتحال ہے۔ نبی کے قریبی ترین ساتھیوں میں بھی اتنی درجہ بندی آپ کو نظر آئے گی کہ کوئی معرفت کے اس معراج پر نظر آئے گا کہ رسول کہتے نظر آئیں گے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل البیت میں سے ہے، اور کوئی اتنا دور نظر آئے گا کہ نبی کریم اس کو اس کی میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اس کے تیر کھا کر شہید ہونے پر جب اصحاب کہیں گے ہنیئن لکل جنت، اللہ تمہیں جنت مبارک کرے کہ تم نے نبی کریم کے رکاب میں، نبی کریم کی ہمراہی میں، جنگ میں تیر کھا کر جام شہادت نوش کیا ہے، اب تم صحابی بھی ہو اور شہید بھی ہو تو تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو بخاری کی روایت کے مطابق نبی کہتے نظر آئیں گے ایسا نہ بولو اس وقت یہ جہنم میں جل رہا ہے۔ صحابی تھے وہ بھی، اور یہ مقامات کا فرق یہ ہوتا ہے، درجات کا فرق یہ ہوتا ہے، فہم کا فرق یہ ہوتا ہے۔ اس کی میں بریکٹس میں عرض کروں، یہ جو آج کل نعرہ چل رہا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ڈرامے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہ قرآن، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ صحاح کی باقی کتابیں، کسی کتاب سے کوئی ایک روایت جھوٹی ہی صحیح ایسی نہیں ملتی جو کہے ہر صحابی نبی جنتی، بلکہ وہ کتابیں کہتی ہیں کہ ہر صحابی نبی میں سے صرف وہ جنتی جو زندگی کے آخری لمحوں میں نبی کا تابعدار اور نبی کی اہل البیت کا تابعدار ہو کر گزرا ہو۔ اس پر ظاہر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، صرف میں سمجھانے کے لیے اور وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان الناسو کا معادن یا کل معادن، انسان نبی کریم کی حدیث ہے کہ انسان کان کی طرح سے ہوتا ہے، یا عالم انسانیت کان کی طرح سے ہے۔ ایک کان میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے، تو حدیث کہتی ہے ناسو کل معادن کا معادن الذهب والفضہ، جس طرح سے کسی معدن میں، کسی کان میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی دھات سونے کی ہوتی ہے، کوئی چاندی کی، کوئی پتھر ملتا ہے اور کوئی کوئلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے انسانی معاشرہ بھی ایسا ہے جہاں پر کوئی سونا ہے سلمان کی طرح سے اور کوئی کوئلہ ہے اس کی طرح سے جس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ لہذا جس طرح آج ہے اسی طرح اس وقت بھی تھا۔ یہ جو آپ تاریخ میں تلخ ترین واقعات پڑھتے ہیں تو یہ جو تلخ ترین واقعات ہیں یہ واقعات کن کے ذریعے سے ہوا؟ جو آج بھی کی طرح سے اندر سے بھی اور باہر سے بھی سیاہ تھے۔ اگر ان کے اندر نور ہوتا تو نور کبھی بھی نور سے ٹکراتا نہیں ہے، اگر سچائی ہوتی تو سچائی کبھی بھی سچائی سے ٹکراتی نہیں ہے، اگر ان کے اندر حقانیت کی باریک سی کوئی نورانیت بھی موجود ہوتی تو اسی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ نکل آتے اور سرخرو ہو جاتے۔ لیکن جو نبی کے سامنے کھڑا ہو جائے، نبی کے سامنے، اور کہے آپ کی بھی ایک رائے ہے اور میری بھی ایک رائے ہے، یہ ہے جمہوریت۔ اور اس جمہوریت کے نتیجے میں آپ نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں، ہم اللہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی رائے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اب مشکل یہ ہے، مشکل کہ مذہبی اور یہ جو ہمارے مسلکی اس طرح کے مسائل ہیں، ان مسائل کی وجہ سے
دوسرے مذاہب یا دوسرے مسالک کی مخالفت میں باطل کو بھی ہم حق ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے جس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے وہاں پر اپنی برتری ثابت کرنے کی ہر صورت میں کوشش کرنی ہے، چاہے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے، چاہے کذب کا سہارا لینا پڑے، چاہے باطل کا سہارا لینا پڑے. ان دنوں اب بات آ گئی ہے تو میں ایک جملہ عرض کروں. کچھ دن پہلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، ان کی گفتگو سن رہا تھا اور وہ حدیث کے منکرین پر بڑی سخت گولہ باری فرما رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، تو حسبنا کتاب اللہ باطل ہے اور گمراہی ہے. تو میں نے سوچا کہ ان کو وہ حدیث ادھر سے کیوں نہیں یاد آئی؟ ادھر اپنے مقابلے میں یاد آتی ہے، لیکن جب پیچھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے حق کے معیارات کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی اتباع کرنا اور اس کے نتیجے میں جھوٹ، تہمت اور ہر طرح کا حرام کا ارتکاب کر لیا جائے کوئی بات نہیں، لیکن میں نے بس دوسرے کو ہر صورت میں باطل ثابت کرنا ہے. تو جب حق اور باطل کے ثبوت کے لیے معیارات یہ رہ جائے تو پھر کبھی بھی انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. بی بی دو عالم خود حق کی سب سے بڑی علامت ہے اس کائنات، حق کی سب سے بڑی علامت. انسان اگر جنت جانا چاہے ساری زندگی جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے کرے، اگر بی بی سے اس کے اندر پوری طرح سے سیٹسفیکشن نہ ہو اور ان کے حوالے سے ذرہ برابر بھی کدورت ہو، بی بی کے حوالے سے ذرہ برابر بھی، سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر کدورت ہے تو وہ ہزاروں سال جنت سے دور ہی ہوگا، کبھی بھی وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا. معیار بیویاں ہیں، معیار بی بی کی نورانیت ہے، معیار بی بی کی محبت ہے، اس لیے کہ اس ہستی کو معیار نبی نے بنایا ہے. یہ جو آپ نے پیچھے حدیث لگائی دیا ہے، اسی حدیث میں شیعہ اور سنی دونوں میں ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ فمن احبہا احبنی ومن ابغضہا ابغضنی. جس نے اس ہستی کو غضبناک کیا، نبی کریم کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ نبی کریم مستقبل دیکھتے ہیں، نبی کریم کو یہ معلوم ہے کہ آنے والے حالات میں کیا کچھ ہونے والا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس نبی کریم کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا کہ اے عبداللہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تمہارے بچے میرے بچوں کو قتل کر رہے ہوں گے. عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ایسا ہوگا. کہا اگر ایسا ہے تو آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے آپ کو بانجھ عقیم کر لوں تاکہ میری کوئی اولاد ہی نہ ہو جو آپ کی اولاد کو قتل کرے. فرمایا نہیں، اس عالم بشریت کے تکامل کے لیے اس تزاحم کو اللہ نے خود اختیار کیا ہے اور لکھ دیا ہے ایسا ہوگا، اس لیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ہو کر رہنا ہے. لیکن بتایا پہلے ہی بتایا. امیر المؤمنین کی فضیلتوں کے حوالے سے یہ جو انگنت احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کو یہ معلوم ہے کہ میرے بعد علی کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، اس لیے دنیا پر حجت ادا ہو جائے کہ میں نے یہ فرما دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ علی کون ہے، علی کو پہچانو. اور بعد میں بے شک جو علی کے ساتھ تم کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ علی میرا بھائی ہے اور دین کی خاطر اگر قربانی دینی ہے تو وہ کسی اور نے نہیں، علی اور آل علی ہی نے دینی ہے. اس لیے کہ دین کا پاسبان علی اور آل علی ہے. جس کا دین سے لینا صرف پیٹ کے لیے ہو وہ کبھی بھی دین کا محافظ نہیں ہوتا. جو دین کا مالک ہوتا ہے وہ اپنا پیٹ کاٹتا ہے، سر کٹاتا ہے، لیکن دین کو بچاتا ہے.
جو دین کو کمائی کا ذریعہ بناتا ہے وہ اپنا پیٹ نہیں کاٹتا، دین کی گردن کاٹتا ہے۔ آج بھی ایسا ہے اور تب بھی ایسا تھا۔ اس سے پوری تاریخ آپ دیکھیے، پوری تاریخ میں آپ کو اسی طرح کی مثالیں ملیں گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ اس کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بڑا عجیب رویہ نبی کریم کا ہے، بڑا عجیب۔ کل میں نے کچھ احادیث اور کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، تھوڑے بہت آج مزید میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ یہ اہتمام جو نبی نے فرمایا، یہ روایت بھی شیعوں کی نہیں ہے، اہل سنت کی روایات کی معتبر کتابوں میں یہ روایت 3 طرق سے نقل شدہ ہے، اور 3 بڑے راویوں نے اور مستند راویوں نے، مختلف راویوں نے نقل کیا ہے۔ اور ایک کہتا ہے میں 6 مہینے مدینہ میں تھا، دوسرا کہتا ہے میں 9 مہینے مدینہ میں تھا، اور تیسرا کہتا ہے میں 1 سال مدینہ میں تھا۔ میں نے جو دیکھا وہ یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صبح جب اذان فجر سے پہلے بلند ہوتے اور مسجد میں اذان کی آواز بلند ہوتی تو اپنے حجرے سے نکلتے، علی اور فاطمہ کے حجرے کے سامنے کھڑے ہوتے اور اونچی آواز سے پکارتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو۔ اپنے گھر کے دروازے پر تو نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نبی کریم کا گھرانہ، تو نبی کریم کا گھرانہ وہ ہے جہاں پر نبی سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس دروازے پر نبی سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے وہ راوی کہتا ہے میں 1 سال رہا اور 5 اوقات کی نمازوں سے قبل نبی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فاطمہ کے دروازے پر آ کر اونچی آواز سے پکارتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو تم پر میرا سلام۔ فاطمہ وہ ہے جن کے دروازے پر نبی آ کر سلام کرتے ہیں، نبی وہ ہے جن کے دروازے پر تمام مخلوقات سلام کرتی ہیں، نبی وہ ہے۔ لیکن نبی کس کے دروازے پر سلام کرتی ہیں؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں اور وہ بھی آپ امیر المؤمنین کی جو عظیم ترین ایک فضیلت ہے، اس فضیلت کے مقابلے میں فضیلت گڑھنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ کوئی اور وجہ ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ ادھر ان کا مقام نیچے آئے کہ نبی کے اور بھی تو داماد تھے، اگر اور بھی داماد تھے اور بھی بیٹیاں تھیں چلیں ہم تسلیم کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو نبی کسی اور بیٹی کے دروازے پر پوری زندگی 1 دفعہ گئے ہو اور سلام کیا ہو، یہ بیٹی کچھ اور ہے، یہ دروازہ کچھ اور ہے، یہ ہستی کچھ اور ہے۔ میں تینوں روایات سے مجھے ساتھ والی روایت ہے وہ میں نے عرض کر دی، باقی دونوں روایت آپ سمجھ لیں کہ ایک نے کہا 6 مہینے تک میں نے یہ دیکھا، دوسرے نے کہا 3 مہینے تک 9 مہینے تک میں نے یہ عمل ہوتا ہوا دیکھا۔ آسان کام ہے کہ صبح فجر پہ، ظہر پہ، عصر پہ، مغرب پہ، عشاء پہ نبی کو کوئی اور کام نہیں ہے، فاطمہ کے دروازے پر آتے ہوں اور اونچی آواز سے کہتے ہوں۔ کیوں؟ تاکہ مدینہ والے بھی پہچان لیں یہ دروازہ کس کا ہے، باہر سے آنے والے بھی پہچان لیں یہ دروازہ کس کا ہے۔ وہ لوگ جو سال میں 1 دفعہ مدینہ آتے ہیں ان کو بھی خود بالعیاں دیکھنے کا موقع ملے اپنی آنکھوں سے کہ وہ پہچان لیں یہ دروازہ کس کا دروازہ ہے، بتانے کے لیے کہ اس دروازے کو پہچانو۔ سیوطی، امام جلال الدین سیوطی نے
اپنی تفسیر در المنصور میں یہ جو آیے نور ہے سورہ نور کی 33 34 35 36 یہ جو 4 یا 5 آیات ہیں جن میں اللہ نے عجیب و غریب الفاظ بیان فرمائے اور عجیب و غریب مفاہیم بیان فرمائے، ہماری عقلوں سے ماورا مثال کے طور پر دیا ہے، لیکن بڑی عجیب، کس کے بارے میں؟ کچھ خاص گھروں کے بارے میں۔ اور اس میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو آخری آیت کا حصہ کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسم اللہ فیہا ویذکر فیہا اسم اللہ۔ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے ان گھروں کو یہ شان عطا کیا ہے کہ وہ گھر نور کا مرقع ہے، وہ گھر اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ گھر باقی تمام کائنات کے گھروں سے بلند ہیں، اور ان گھروں کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ وہاں پر صبح و شام رات دن صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ نور کا مرقع ہے وہ گھر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع تو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد، ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ گھر کون سے گھر ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے، انبیاء کے۔ امام جلال الدین سیوطی ظاہرہ خود مفسر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے پائے کے عالم ہیں۔ انہوں نے اسی آیت کے ضمن میں حدیث نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس صحابی نے یہ سوال کیا کہ یہ کون سے گھر ہیں اور نبی نے فرما دیا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں، تو پھر ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک سوال کیا۔ یہ سوال بتاتا ہے کہ اس سے پہلے نبی کریم نے اس گھر کی اتنی فضیلتیں بیان کر دی تھیں کہ اب یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ گھر بھی آیا ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ وہ صحابی کون تھے؟ حضرت ابو بکر خلیفہ اول اٹھے اور انہوں نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ جو سامنے کا گھر ہے یہ گھر بھی ان انبیاء کے گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب نے سب نے دیکھا گھر کس کا ہے؟ فاطمہ کا گھر ہے۔ تو حضرت فاطمہ کے گھر میں کوئی نبی تو نہیں رہتا تھا، اور نبی نے فرمایا تھا یہ آیت انبیاء کے گھروں کے حوالے سے ہے۔ تو یہ سوال کیوں اٹھا کہ آیا یہ گھر بھی ان انبیاء کے گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ آپ تو اہل البیت کے طور پر صرف زوجات کو لیتے ہیں اور زوجات ہی پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اہل البیت ہے۔ تو جب وہ اہل البیت ہے تو وہاں پر سوال ہونا چاہیے تھا کہ ام المومنین ام سلمہ کا گھر، ام المومنین ام حبیبہ کا گھر، ام المومنین ام حضرت عائشہ کا گھر، حضرت حفصہ کا گھر، کیا یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے کس کے گھر کے بارے میں ہے؟ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے حوالے سے کہ اے رسول خدا آپ بتائیے یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہی یہ سوال اٹھتا ہے اس سوال کا ظاہر پس منظر ہے کہ پیچھے رسول کریم کے اعمال افعال اور کلام میں اتنا تواتر رہا ہے اس گھر کی عظمتوں کے حوالے سے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی عظمتیں ہیں تو اس گھر کو بھی شامل ہونا چاہیے، جبکہ اس گھر میں نبی تو کوئی نہیں رہتا۔ یہ گھر تو فاطمہ الزہرا کا ہے، یہ گھر تو کسی نبی کا نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال اٹھا کہ فاطمہ کا جو مقام ہے اس مقام کے تحت آیا اس گھر کو بھی شامل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ جب یہ سوال اٹھا اور حضرت ابو بکر نے اٹھایا تو امام جلال الدین سیوطی نبی کریم کا یہ جملہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے پہلے فرمایا بلا ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے، اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا بل افضلھا، بلکہ ان تمام انبیاء کے گھروں سے یہ گھر سب سے افضل ہے۔ یہ گھر سب سے افضل ہے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پر سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ہیرے کی طرح شراش ہوئی ہے، یا لکڑی جو ہے وہ سندل کی لکڑی لگی ہوئی ہے،
یا مٹی جو ہے کوئی خاص سونے کی مٹی لگی ہوئی ہے، نہیں. تو کیا اس دیوار کی وجہ سے، چھت کی وجہ سے، لکڑی کی وجہ سے، سیمنٹ کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ گھر تم تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے؟ وہ بھی تو مٹی کے تھے، یہ بھی مٹی کا ہے. یہاں پر کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہوئی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ گھر اور مکان کی افضلیت کا تعلق گھر والوں اور اہل مکان مکینوں سے ہوتا ہے. مکین افضل ہو تو مکان بھی افضل ہے. لہذا جب آپ اس گھرانے کی بات کریں گے تو یہ گھرانہ چونکہ سابقہ تمام انبیاء سے افضل گھرانہ ہے، اس لیے اس گھر کی فضیلت بھی ان تمام گھروں سے زیادہ ہے. سلوات دیجیے محمد و آل محمد. بی بی دو عالم اپنی حیثیت میں بڑی ہی ممتاز ہیں، اس حوالے سے بڑی ہی ممتاز. اس لیے آپ یہ دیکھیں، پہلا سے میں نے کل وہ روایات نقل کی تھی، پتہ نہیں آپ نے کتنی اس پر توجہ دی، کیونکہ اس پر بڑی میں نے انگریزی کی ہے، مختلف جگہوں سے تحقیق کی ہے شیعہ سنی روایات میں. ظاہر میں خطیب نہیں ہوں کہ میں خطابت کے جملوں اور وہ کیا کہتے ہیں خطابت کے نقطوں کے ذریعے سے آپ کو متاثر کروں. آپ جو ہے چند لمحوں کے لیے واہ واہ کریں اور چلے جائیں. میں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو رسول نے بیان کیا. میں وہ معارف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جن میں آپ خطابی نقطے نبی ہو یا خطابی وہ انداز نبی ہو تو آپ معرفت کی اس بلندی تک پہنچ سکیں کہ اب وہاں سے اترنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت وہ عظیم ترین سرمایہ ہے، وہ عظیم ترین سرمایہ. اس لیے کل میں نے کچھ نکات عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں، آج اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مزید چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ذرا غور کیجئے گا. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. یہ ذات فاطمہ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مادی عالم میں اس ہستی کے ساتھ جن جن ہستیوں کو ایک رشتے میں جوڑا ہے وہ تمام کی تمام ہستیاں اس عالم کے تمام تر انسانوں سے برتر ہیں. جن جن ہستیوں سے اس ہستی کا تعلق جڑا ہوا ہے، باپ افضل الانبیاء اور امام الانبیاء، تمام عالم بشریت اور عالم ہستی میں سب سے اعلیٰ، اور شوہر امیر المؤمنین یعصوب الدین، وہ ہستی جو اس عالم میں بعد از رسول تمام عالم سے ماورا اور تمام عالم سے افضل اور برتر. اور اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں بچوں کے حوالے سے تو بچے بھی اس عالم کے تمام انسانوں سے برتر بعد از نبی، تمام انسانوں سے برتر. بچے سیدو شبابی اہل الجنہ، ماں سیدتو نسائی اہل الجنہ، اور باپ امیر المؤمنین اور ابو المؤمنین، تمام مؤمنین کے باپ. وہی منصب جو نبی کو حاصل ہے، جو نبی کو حاصل ہے. امیر المؤمنین سے فرمایا کہ انا وانت، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. علی سے جو روگردانی کرتا ہے اسی لیے احادیث میں کہا گیا ہے کہ حرامی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. چونکہ امت کا باپ یا نبی ہے یا علی. جو نبی کا انکار کرے وہ بھی اس دائرے سے نکل گیا، اور جو علی کا انکار کرے وہ بھی نکل گیا. اس لیے شیعہ اور سنی احادیث میں جب آپ اس طرح کے نکات دیکھتے ہیں کہ علی سے دشمنی، علی سے عداوت کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ان 3 وجوہات کی وجہ سے ہی وہ علی کی امامت، علی کی ولایت، علی کے حب، علی کی مودت کے دائرے سے خارج ہوتا ہے، تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جس نے ابوت علی یعنی علی کو اپنا باپ ماننے سے انکار کیا وہ خود بخود نکل گیا. صلوات محمد و آل محمد.
اور پھر جب آپ والدہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، والدہ کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اگر آپ نبوی احادیث میں دیکھیں تو نبی کریم کی یہ احادیث اہل سنت نے نقل کیا ہے، شیعوں نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 خواتین کا اس پورے عالم میں انتخاب کیا ہے، اس پورے عالم میں 4 خواتین، ایک حوا ہے، ایک فرعون کی زوجہ آسیہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہے۔ حوا، میں غلط بول گیا، حوا کا تذکرہ نہیں ہے وہاں پر، حضرت آسیہ ہے، فرعون کی زوجہ، اور اسی طرح سے حضرت مریم ہے، اور تیسری خاتون حضرت خدیجہ ہے، اور چوتھی خاتون فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ جو خاتون ہے حضرت خدیجہ، نبی کریم کی کتنی زوجات ہیں؟ کتنی؟ ذرا اونچی آواز سے بولیں تو دیکھیں تو، اگر مورخین کے یہاں دیکھیں تو 15 تک تعداد بیان کی گئی ہے، لیکن جو کم سے کم تعداد ہے وہ 9 ہے، لیکن 13 تک کی تعداد عام طور پر معروف ہے۔ نبی کریم کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ ان 63 سالوں میں نبی کریم کی پہلی شادی کب ہوئی ہے؟ 25 سال کی عمر میں۔ 25 سال کی عمر میں نبی کریم نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی ہے جس کو اب ہمارے ان مورخین اور محدثین نے 40 سال کا بنا دیا ہے، 40 سال کا۔ وجہ وہی رقابت، اس رقابت کی وجہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ سب سے افضل کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، اس افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے حقیقتوں کو جھٹلا دو۔ اب اگر کوئی آئے میرے ساتھ بیٹھ جائے تو میں اہل سنت ہی کے حوالے آپ کو دیتا ہوں۔ مشکل یہ ہے نا ہماری کہ جب ایک چیز کسی ایک کتاب میں لکھ دی جائے اور وہ کتاب بچوں کو پڑھا دی جائے تو اب آگے آنے والی ساری نسلوں کو وہی ایک بات یاد رہتی ہے، کوئی جا کر تحقیق نہیں کرتا۔ مشکل یہ ہے، ہمارے نصاب کی کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ نبی کریم کی زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر شادی کے موقع پر 40 سال تھی، اور سب نے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا، اور اس کے بعد اب وہی سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ مستند ترین مورخین اور سنی مورخین انہوں نے اپنی کتابوں میں اس رائے کو منتخب کیا ہے کہ جب نبی اور حضرت خدیجہ کی شادی ہو رہی تھی تو کم سے کم عمر 25 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر 28 سال بیان کی گئی ہے حضرت خدیجہ کی۔ اب ذرا آگے دیکھیے، شادی ہوئی، نبی کریم کی جوانی کا جو جوبن ہے وہ کیا ہے؟ 25 سال کی عمر۔ آگے نبی کریم اور حضرت خدیجہ کی شادی کتنے عرصے تک رہی؟ تقریباً 25 سال۔ 26ویں سال میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم کی عمر کتنی ہوئی؟ 51 سال۔ 51 سال کا مطلب یہ ہے کہ اب جوانی ڈھل چکی ہے، اب وہ توانائی، وہ طلب، وہ امنگیں باقی نہیں رہیں، اب اترائی شروع ہو چکی ہے، اور آگے زندگی کے جو دن باقی ہیں وہ ٹوٹل 11 سے 12 سال، ٹوٹل 11 سے 12 سال۔ اس 51 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے سخت ترین زندگی گزاری ہے وہ وہی بعثت کے ابتدائی 10 سے 11 سال ہے، سب سے سخت ترین۔ اور اس سخت ترین زندگی میں اگر نبی کو کوئی پناہ گاہ ملی ہے تو وہ خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ جب انسان گھر آتا ہے تو گھر ہی اس کے تمام تر غموں اور تمام تر پریشانیوں کو دور کر کے اس کو تسکین پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اگر گھر ہی بے سکونی کا مرکز بن جائے تو انسان پھر باہر رہنا پسند کرتا ہے۔ لہذا نبی کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زوجہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں عطا فرمایا، ان کی ان سے جو زندگی کا سلسلہ رہا وہ کتنے سال؟ تقریباً 25 سے 26 سال، 51 سال کی عمر تک۔ جب اسلام طاقتور ہوا،
جب اسلام کی ہیبت بڑھی، جب مسلمانوں میں طاقت آئی، جب خدیجہ کی ساری دولت صرف ہوئی، جب لوگوں کے دل منتقل ہوئے، جب کمزوروں کو طاقت ملی، جب اللہ کے رسول کو اب لوگ ماننے لگے، تو اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں پر ایک ہی سال میں حضرت ابو طالب بھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ جو دونوں چلے گئے، آگے رسول کریم کی کتنی عمر ہے؟ ٹوٹل 12 سالوں کے پاس باقی ہے، 11 سے 12 سال۔ ان 11 سے 12 سالوں میں نبی کریم نے شادیاں جو کی ہیں وہ معروف 13 ہیں، 13 شادیاں۔ اور ان 13 شادیوں کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم منصف ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟ آپ سے سوال پوچھو، نبی کریم اپنی زوجات کے معاملے میں عدل کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم لوگوں کی طرح سے تو نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ ان کی زندگی کے عادلانہ نظام کو دیکھیں تو یہ جو 10 شادیاں ہیں یا 11 شادیاں ہیں یا 12 شادیاں ہیں، تو یقیناً رسول کریم نے اپنی زندگی کے باقی ایام ان میں برابر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ اب ہر زوجہ کو کتنی عمر ملی ہوگی، کتنا ٹائم ملا ہوگا نبی کریم سے رفاقت کا اور نبی کریم کے قریب رہنے کا؟ اگر آپ دیکھیں تو اس کو تقسیم اگر کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 1 سال ہر زوجہ کے حصے میں آتا ہے۔ اس میں سے اگر آپ جنگیں نکال دیں، ہجرتیں نکال دیں، مختلف علاقوں میں جب جنگیں ہوتی تھی مہینہ مہینہ کے لیے مدینہ سے نکلتے تھے یہ حضرات، صحابہ کرام بھی اور نبی کریم بھی، اس وقت ان کے ساتھ کوئی ایک زوجہ ہوتی تھی، ساری نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے ہر زوجہ کے حصے میں 1 سال آتا ہے یا 1.25 سال آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آتا۔ اور پھر اس 1.25 سال میں جو زندگی کی باقی مصروفیات ہیں وہ اپنی جگہ، وہ مشکلات اپنی جگہ۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نبی کریم کو حضرت خدیجہ کی صورت میں جو ہستی ملی، ان کا نبی کریم کی زندگی میں رول کیسا ہے، اور باقی ہستیوں کا، باقی زوجات کا رول کس طرح ہے۔ اور پھر ان زوجات میں بھی جب آپ قرآن کی نگاہ میں دیکھتے ہیں تو سورہ تحریم میں آپ کو بعض جگہ ایسی آیتیں ملتی ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے آدمی کا دل لرزتا ہے کہ بعض زوجات نے نبی کریم کو کتنا زیادہ تنگ کیا ہوگا کہ نبی کریم کو پیچھے ہٹا کر اللہ خود مقابلے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے بیویوں، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میں ایسا کروں گا۔ جو زوجات ہیں، اب آپ ان کی فضیلتوں کا جب تقابل کرتے ہیں تو پھر مشکل یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کو پکڑا، کسی نے کسی کو پکڑا، کیوں؟ ایک دوسرے کے تعصب میں۔ جبکہ حقیقت اگر دیکھی جائے تو جو فضیلت اس خاندان آل ابا اور زہرائے اطہر علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہستیوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس عالم اور اس کائنات میں کسی اور فرد بشر کو وہ مقام اللہ نے عطا نہیں کیا۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آلہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد۔ اس لیے بی بی دو عالم کو پہچانیے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اگر بی بی دو عالم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں اگر ان کو ہم نکال سکیں تو شاید ہماری زندگیاں چینج ہو جائیں، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ ہمیں بی بی سے جو سب سے انمول تحفہ ملا ہے وہ کیا ہے؟ تسبیحات، تسبیحات فاطمیہ جس کو آپ کہتے ہیں، تسبیحات حضرت زہرا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس تسبیح کی قدر و قیمت کیا اہل البیت نے بیان فرمائی؟ عجیب ہے، میں جب پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں اور ہم ان خزانوں پر چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن استفادے کے حوالے سے شعور اور ادراک کا وہ مظاہرہ نہیں کرتے جو اس کا تقاضا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے،
बीबी ये दो आलम के मकाम और मर्तबे को सामने रखते हुए, आपको मालूम है कि ये जो तस्बीह है ये नबी करीम ने आपको अता की तब जब आपने अमीरुल मोमिनीन के कहने पर नबी करीम से एक खादिम का मुतालबा फरमाया। तो नबी करीम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वो अता करूंगा जो उस दुनिया और इस दुनिया में तुम्हारे लिए इन तमाम चीजों से ज्यादा बरतर है। अगर जब आपने खादिम भी अता फरमाया, लेकिन वो अता किया जो किसी और को अता नहीं किया। अब इन्हीं तस्बीहात के हवाले से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम अहलुल बैत जब अपने बच्चों को नमाज की तालीम देते हैं तो नमाज की तालीम के साथ ही हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये तस्बीह भी सिखाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तस्बीह के बगैर तुम्हारी नमाज हो। क्यों क्यों एक नुक्ता अर्ज करो इस हवाले से। कोई भी आप इबादत अंजाम दें, उस इबादत की कबूलियत के लिए कुछ शर्तें होती हैं। मसलन बात शर्तें हैं जो उस इबादत से पहले जरूरी है, बात शर्तें हैं जो उस इबादत के दौरान जरूरी है, और बात शर्तें हैं जो उस इबादत के बाद जरूरी है। कबल इबादत, मुकारिन यानी साथ में इबादत के, और बाद इबादत। मसलन नमाज पढ़ना चाहें तो नमाज से पहले आपका वुजू करना शर्त है। बगैर वुजू के अगर आप नमाज पढ़ना चाहें तो नमाज नहीं है, इसलिए कि कब्ल नमाज ये इबादत जरूरी है, ये उसकी शर्त है। हज में जाना चाहें तो आपको उससे पहले एहराम लेना है और उससे पहले आपको मीकात में खड़े होना है, वहां से मुहरिम होकर मक्का की तरफ सफर करना है। लेकिन अगर आप ऐसा न करें तो हज नहीं है। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो कब्ल इबादत शर्त है ताकि इबादत सही हो। कबूलियत बात का मरहला है, और बात चीजें जो खुद इबादत के दौरान शर्त है। मसलन जब आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपका रुख किबले की तरफ होना चाहिए जब तक आप नमाज में हैं। अगर आपका रुख किबले से मुड़ जाता है तो आपकी नमाज नहीं है। इसलिए कि किबला रुख होना नमाज की मईयत में, हमराही में वो शर्त है जो नमाज की कैफियत में आखिर तक होनी चाहिए। कब्ल नमाज नहीं है, बाद नमाज नहीं है। बात चीजें जो नमाज के बाद शर्त है। तस्बीहात हजरत ज़हरा नमाज के बाद की शुरूत में से है, नमाज के बाद की शुरूत में से। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत मैंने देखी, फरमाया कि जब कोई मोमिन नमाज के बाद तस्बीहात हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तवज्जो से पढ़ता है। तवज्जो से पढ़ने का क्या मतलब है? यानी जो अल्फाज हैं वो अल्फाज दुरुस्त तौर पर अदा करे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि उनके लब बात में हिल रहे होते हैं, तस्बीह ज्यादा तेजी से घूम रही होती है। यानी आपने मंतर नहीं पढ़ना, आपने तस्बीह पढ़ लिया। तस्बीह का मतलब क्या है? दिल कहे अल्लाह अकबर, दिल कहे अल्हम्दुलिल्लाह, दिल कहे सुबहान अल्लाह। ये जो अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह है, ये दुरुस्त अदा हो और दिल उसकी गवाही दे जब आपका हाथ हिल रहा है और तस्बीह के दाने घूम रहे हैं। उस तवज्जो के साथ। टाइम कितना लगता है? 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल के ज़रिए से मेरी जद्दे माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये जो तोहफ़ा अता किया, ये तोहफ़ा बीबी के ज़रिए से उम्मत तक मुंतकिल हुआ। और इसके नतीजे में बीबी ने ये वादा फरमाया कि जो ये तस्बीह नमाज के बाद पढ़े उसको एक नमाज नहीं 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा। 1000 नमाजों का। क्यों? इसलिए कि बीबी से हम तक ये दीन पहुंचा है। बीबी रहमत खुदा और फैज़ रब का दरवाजा है, और उस दरवाजे पर जब इंसान पहुंचता है तो एक बहुत बड़ी दुनिया का दरवाजा उस पर खुल जाता है। तो इसलिए बीबी की मारिफत, बीबी की शनाख्त, बीबी की मोहब्बत और बीबी से इश्क, ये जो हस्ती है, ये हकीकत यही है
کہ بی بی کا نام ہی، بی بی کا نام تمام تر معارف کی بنیاد ہے. مجھے نہیں معلوم کل میں نے عرض کیا یا نہیں کہ بعض اولیاء اللہ کو میں نے خود دیکھا، سنا اور پڑھا کہ بی بی کے نام کو وہ معجزہ سمجھتے ہیں، نام کو. اور اس نام میں شاید آپ کے سامنے میں نے یہ ادا نہیں کیا، عرض نہیں کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی کا نام لے کر اگر آپ بند تالے کو ہاتھ رکھیں تو بغیر چابی کے تالا کھل جائے گا. بی بی کے نام میں یہ تاثیر موجود ہے. اہل سنت علماء نے ایسے مختلف اقوال نقل کیے ہیں اہل سنت علماء نے کہ یہ جو ہستیوں کے نام ہیں، کڑیاں ہیں، نبی کریم سے لے کر امام عصر تک، ان کے ناموں کو لکھ کر اگر آپ پانی میں ڈال دیں، بھگو دیں، اور اس پانی کو مکس کر کے کسی مجنون، کسی پاگل، کسی دیوانے کو پلا دیں تو ان ناموں میں یہ تاثیر ہے کہ وہ پاگل ٹھیک ہو جائے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رحمت خدا کا وہ باب ہے، وہ باب جو ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں وہ صرف غم کے پہلو سے نہیں آئے. حضرت بی بی دو عالم نے جو فریضہ انجام دیا ہے وہ فریضہ وہ ہے جس میں ان غموں اور ان آلام اور مصیبتوں کا انہوں نے سامنا کرنا تھا. اس کے بغیر دین میں محفوظ نہیں ہونا تھا. لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں اس پہلو کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ بی بی کے غم کے یہ ایام دہی اول ہو یا دہی دوم، پہلا عشرہ ہو یا دوسرا عشرہ، دونوں میں وہ جو ہدف ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اس ہدف کو ضرور ہم سامنے رکھیں کہ بی بی کا ٹوٹل ہدف یہ ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے، ان مجالس کے ذریعے سے، ان محافل کے ذریعے سے دو چیزیں پوری طرح سے معاشرے کے اندر سرایت کر جائیں. ایک معرفت اہل البیت اور معرفت فاطمی، اور دوسرا دفاع ولایت و امامت اور مودت اہل البیت. ان دو چیزوں کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے اور اس کا ذریعہ یہی عزاداری ہے، یہی عزاداری. بی بی دو عالم وہ ہستی ہیں جن کے دروازے پر نبی کریم خود جب تشریف لاتے تو تعظیم کے ساتھ تشریف لاتے. میں تبری کا یہ قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے نقل کیا ہے، اور جب میں یہ قول پڑھ رہا تھا تو واقعی حقیقت یہ ہے کہ دل لرز رہا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. جب واقعہ کربلا ہوا، واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ ابن عمر اور کچھ اور مدینہ کے لوگ عراق پر شام پہنچے یزید کے پاس اعتراض کرنے کے لیے کہ تم نے کتنا بڑا جرم انجام دیا، حسین ابن علی جیسی ہستی کو تم نے شہید کر دیا ہے، ان کے بچوں کو تم نے اسیر کیا ہے، اور ان کی خواتین پر تم نے ظلم ڈھائے ہیں. کتنا بڑا جرم تم سے سرزد ہوا ہے. اس کی لعنت ملامت کے لیے اور اس کی مذمت کے لیے. جب وہ وہاں پر پہنچے تو لکھا ہے کہ یزید نے کہا اچھا مجھ پر تان کر رہے ہو، آؤ پر میں تمہیں دکھاؤں کہ مدینہ والوں نے کیا کیا ہے. پھر اس نے صندوق میں سے خط نکالا. خط کس کا ہے آپ سمجھ جائیں گے، کس کے نام ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے. دونوں اب بچے ہیں اپنے اوپر والوں کے، لہذا اب ایک دوسرے کو تان کر رہے ہیں. تو یزید کہتا ہے یہ خط پڑھ لو. یہ خط کیا ہے؟ خط کیا ہے؟ مدینہ سے لکھا گیا ہے شام والوں کے لیے، شام کے اس شخص کے لیے جو اس وقت گورنر ہے، کہ دیکھو مدینہ میں ہم نے علی اور آل علی کے ساتھ کیا کیا ہے. کہتا ہے کہ جب بیعت مانگنے کا وقت آیا، خط میں یہ لکھا ہے، اور طبری نے اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے، اور ساتھ میں ابن ابو الحدید نے بھی اپنی شرح میں اس کو نقل کیا ہے. میں وہاں سے آپ کے سامنے بیان کروں. کہتا ہے کہ دیکھو جب ہم نے بیعت مانگنا چاہی تو علی نے بیعت نہیں کی. جب علی نے بیعت نہیں کی تو میں نے
کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور علی کو پکڑ کر لے آؤ۔ جب میں نے ان سے کہا وہ لوگ گئے تو یہ دیکھا کہ علی کے دفاع میں دروازے پر فاطمہ کھڑی ہے۔ فاطمہ وہ واپس آ کر کہا کہ وہاں پر رسول کی صاحبزادی کھڑی ہے تو ہم اب کیا کریں؟ میں نے کہا جاؤ لے آؤ۔ وہ گئے اور جب فاطمہ نے مزاحمت کی تو وہ دوبارہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو میں نے کہا چلو لکڑیاں لے کر چلو، اگر دروازہ بند ہے تو ہم وہ دروازہ جلا دیں گے۔ اور پھر لکڑیوں کو دروازے کے نیچے ہم نے رکھا اور قنفذ نے آگ لگائی، اور جب دروازہ جلنے لگا تو جلتے دروازے کے پیچھے سے رسول کی بیٹی کی آواز آئی، لوگوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر میں نبی کے بچے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر میں نبی کی اہل البیت ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اس گھر میں علی، فاطمہ اور حسن و حسین ہے؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر بیعت نہیں ہوگی تو ہم اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا ڈالیں گے۔ اور جب میں نے یہ کہا تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ اس وقت میں نے دروازے پر ایک لات ماری۔ جب دروازے پر لات ماری تو دروازہ گرا اور فاطمہ سامنے آئی، اور انہوں نے جب ہمیں روکنا چاہا تو میں نے درہ اٹھایا، اور جب میرا درہ نیچے آیا تو فاطمہ کے بازو پر اس کا نشان پڑ گیا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کیفیت میں فاطمہ پر ضرب لگائی تو قنفذ نے آ کر جو کام کیا وہ یہ ہے کہ اس نے ٹانگ اٹھائی اور ایک زبردست لات ماری، اور اس وقت بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اور جب بی بی زمین پر گری، ہم گئے علی کو لے کر واپس باہر آنے لگے تو بی بی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ رسول اللہ سے مخاطب ہو کے فرما رہی تھی کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے عزیز ترین بچے تھے، دیکھیے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ بی بی کی مظلومیت، یہ جو ایام ہیں یہ بڑے ہی سخت ایام ہیں، بڑے ہی سخت ایام۔ دو واقعات میں عرض کروں۔ ایک واقعہ جب مدینہ میں قحط سالی ہوئی، قحط سالی، تو اس قحط سالی میں جو وظیفے تھے سارے وظیفے بند ہو گئے۔ سارے جب وظیفے بند ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا ایک بندے کا وظیفہ بند نہیں ہوا، تو کسی نے آ کر غالباً ابن عباس ہیں امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین سب کے وظیفے انہوں نے بند کر دیے ہیں قحط سالی کی وجہ سے، لیکن قنفذ کا وظیفہ بند نہیں ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے چاروں طرف ایک نگاہ دوڑائی اور اس کے بعد میرے قریب آ کر کہا کہ قنفذ کو اس لات کا انعام ملا ہے جو اس نے بی بی دو عالم کو مانا، یہ اس کا انعام۔ اور دوسرا واقعہ وہ بڑا عجیب ہے، وہ بڑا عجیب ہے۔ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں کہ بی بی دو عالم کو جو ضربیں پڑی ہیں ان میں ایک درے اور تازیانے کے نشانات ہیں اور ایک آپ کے پہلو کا زخم ہے، لیکن آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اس واقعے کے بعد آخر تک کافی عرصے تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے سر پر ایک کپڑا زور سے باندھے رکھتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ کہتی تھی میرے سر میں بڑا شدید درد ہے۔ سر پہ ضرب تو کوئی نہیں پڑی تھی، نہ کسی نے تلوار کا وار کیا تھا، نہ کچھ اور۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ امام حسن بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب وہ شقی ابن شقی آیا اور اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ جو نیچے آیا تو میری والدہ کے کان پہ لگا، گوشوارے گر کر زمین پر گر گئے، اور اس کے بعد میری والدہ کو ہمیشہ سر میں درد رہنے لگا اور وہ کپڑا باندھے بغیر سکون سے بیٹھ نہیں سکتی۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقلبون۔ معاف ہو گئے